بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک آرمی کے میجر ضیاء الرحمان، جس نے اپنے ہی انسٹیٹیوشن سے بغاوت کرتے ہوئے مشرقی پاکستان میں دشمن بھارت اور مکتی باہنی کے خلاف لڑنے والے سینکڑوں جوانوں اور محب وطن شہریوں کو ذبح کر ڈالا۔ ضیاء الرحمان کا پاک آرمی کے میجر سے بنگلہ دیش کے آرمی چیف اور پھر سربراہ مملکت بننے تک کا سفر کیسا تھا؟ ایک ایسا جنرل کہ جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے قتل کر رہا ہوتا تھا تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں بنگلہ دیشی صدر ضیاء الرحمان کی زندگی کے اہم ترین حقائق کیا ہیں؟ ضیاء الرحمان کے قتل کے بعد ان کی بیوہ کو سیاست میں کیوں آنا پڑا؟ اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ خالدہ ضیاء نے بنگلہ دیش کی پہلی وزیر اعظم خاتون کا حلف اٹھایا۔ دوستو، آج ہم 1971 میں پاکستان سے باغی ہو کر بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کرنے والے ضیاء الرحمان کی زندگی کے بہت سے حقائق جاننے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور مجھے کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کس طرح کے ٹاپکس کے اوپر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جنوری 1936 کا سخت دن تھا اور کیلنڈر پر 19 تاریخ تھی۔ اس روز بنگال کے بوگرا ضلع آباد میں ایک کیمسٹ منصور رحمان کے گھر میں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام ضیاء الرحمان رکھا گیا۔ منصور رحمان نے اپنے بچے کو بوگرا کے سرکاری اسکول میں داخلہ دلوایا۔ ضیاء الرحمان چند مہینوں تک کلکتہ کے ایک اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ آزادی کے بعد ان کا خاندان کراچی آباد ہو گیا۔ ضیاء الرحمان نے کراچی کے اسکول سے میٹرک کر لینے کے بعد گورنمنٹ ڈی جے سائنس کالج میں ایڈمیشن لیا۔ سال 1952 میں انہوں نے 17 سال کی عمر میں ملٹری اکیڈمی کاکول میں بطور کیڈٹ ٹریننگ لینا شروع کر دی اور وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے۔ ایسٹ پاکستان ریجمنٹ کے مایہ ناز جوان ضیاء الرحمان نے اپنے فوجی کیریئر کے دوران کئی پروفیشنل کورسز کیے۔ انہوں نے 1965 کی جنگ میں لاہور کے محاذ پر ایسٹ بنگال ریجمنٹ کی سیکنڈ کمانڈ کی حیثیت سے یہ جنگ لڑی۔ اس جنگ میں ضیاء الرحمان خیم کرن پر قبضہ کرنے والی یونٹ کا حصہ تھے۔ ان کی عسکری خدمات کے اعتراف میں انہیں پاکستان کے دوسرے بڑے ملٹری ایوارڈ ہلال جرت سے نوازا گیا۔ 1966 میں وہ پی ایم اے پاکستان یعنی کہ ملٹری اکیڈمی کاکول میں ان کو انسٹرکٹر بنا دیا گیا۔ 1970 تک وہ پاک آرمی میں میجر کے رینک تک پہنچ چکے تھے۔ وہ پاک آرمی میں انٹیلیجنس آفیسر بھی سرو کر رہے تھے۔ چونکہ وہ انٹیلیجنس میں تھے یہی وجہ تھی کہ وہ لو پروفائل رہے۔ بنگلہ دیش میں لبریشن وار میں ان کا کلیدی کردار تھا۔ وہ پاک فوج سے بغاوت کر کے شیخ مجیب الرحمان کے پلان کا حصہ بن گئے۔ انہوں نے مشرقی پاکستان میں مکتی باہنی کو منظم کرنے میں دن رات ایک کر دیے اور ویسے بھی دشمن بھارت کی طرف سے گولہ بارود، ہتھیار اور ہر طرح کی امداد ان کو دی جا رہی تھی۔ مشرقی پاکستان میں خانہ جنگی عروج پر تھی۔ ایسے میں ایک روز میجر ضیاء الرحمان نے اپنے سینئر لیفٹیننٹ کرنل جنجوا کو گرفتار کرنے کے بعد قتل کر دیا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی کتابوں میں تحریر ہے کہ جب ایک روز اردو بولنے والے 18 مرد اور 12 خواتین میجر ضیاء الرحمان کے ہتھے لگ گئے، انہیں قید کر کے ریڈیو اسٹیشن لے جایا گیا۔ وہاں میجر ضیاء الرحمان نے اپنے جونیئر سے کہا ٹیک دیم آؤٹ اینڈ شوٹ دیم، اور پھر وہ خواتین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے یو کین ڈو وٹ یو لائک ود دیم۔ ضیاء الرحمان کے بارے میں کتابوں میں یہ تک لکھا گیا ہے کہ وہ اس قدر ظالم اور سفاک تھے کہ ایک ہاتھ سے قتل کر رہے ہوتے تھے تو دوسرے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے تھے۔ دوستو، یہ میجر ضیاء الرحمان ہی تھے جنہوں نے 26 مارچ 1971 کو چٹاگانگ کے کلور گھاٹ ریڈیو اسٹیشن سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا تھا۔ وہ ریڈیو پر ان 4 الفاظ سے بنگالی عوام سے مخاطب ہوئے آئی میجر ضیاء اسپیکنگ۔ اگلے چند جملوں میں انہوں نے بنگلہ دیش کی آزادی کے حوالے سے بات کی۔ ان کا یہ جملہ آن ریکارڈ ہے، وی شیل فائٹ ٹو دا لاسٹ ٹو فری آور مدر لینڈ۔ یاد رہے کہ اس وقت عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان مغربی پاکستان یعنی کہ موجودہ پاکستان کی جیلوں میں پابندے سلاسل تھے۔ دسمبر 1971 کی شب جب
ڈوبتے سورج کے ساتھ ڈھاکہ کا سورج بھی ڈوب چکا تھا۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد میجر ضیاء الرحمان کا شمار بنگلہ دیش کے سینئر فوجی آفیسرز میں ہونے لگا تھا اور وہ بطور بریگیڈ کمانڈ اپنی ذمہ داریاں نبھانے لگے۔ چند سال بعد وہ بنگلہ دیشی آرمی کے چیف آف سٹاف بنا دیے گئے۔ 1975 میں بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے بعد وہ آرمی چیف بنے۔ اگلے برس وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے۔ انہوں نے ریفرینڈم کروایا جس کے بعد وہ بنگلہ دیش کے صدر بن گئے۔ ضیاء الرحمان نے بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 1978 میں بنگلہ دیش میں پہلی بار صدارتی انتخابات ہوئے۔ صدارتی انتخابات کا میلہ سجایا گیا تو وہ مکتی باہنی کے بانی کرنل عطا الغنی عثمانی کو پریزیڈنشل الیکشن میں شکست دے کر صدر بن گئے۔ اپنے دور اقتدار میں انہوں نے کام کام اور صرف کام کا نعرہ دیا۔ ان کے صدر بنتے ہی بنگلہ دیش کو بھارت کی چاپلوسیوں اور سیکولر پالیسیوں سے نجات ملی۔ ملک کی سمت مجیب اسم سے تبدیل ہوئی۔ ضیاء الرحمان نے صدر بننے کے بعد 1978 میں جماعت اسلامی سمیت تمام اسلامی جماعتوں سے پابندیاں ہٹا دی۔ پاکستان، سعودی عربیہ، چین اور دیگر اسلامی ممالک سے تعلقات بہتر کیے۔ سار کی تنظیم بنانا انہی کا مشورہ تھا۔ مالی کرپشن اور لوٹ مار کے حوالے سے ان کا دامن صاف تھا۔ صدر ہوتے ہوئے بھی کیپٹل سٹی ڈھاکہ میں ان کا گھر تک موجود نہیں تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہیں اپنے گھر کے فرنیچر کے لیے اضافی رقم درکار تھی تو انہوں نے ایک مہینے کی ایڈوانس سیلری لی جسے وہ بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کرتے رہے۔ اپنی صدارت کے دوران ان پر کئی قاتلانہ حملے کیے گئے لیکن وہ ہمیشہ زندہ بچتے رہے، ہمیشہ زندہ بچ کر نکلتے رہے۔ ضیاء الرحمان 1981 میں چٹاگانگ کے سیکنڈ ہاؤس میں قیام پذیر تھے جہاں 30 مئی کی صبح چند فوجی افسران نے ضیاء الرحمان کو ان کے 6 باڈی گارڈ سمیت قتل کر دیا۔ ان کا جنازہ پارلیمنٹ اسکوائر میں ہوا جس میں لگ بھگ 2 ملین افراد نے شرکت کی۔ صدر ضیاء الرحمان کے سپورٹرز آج بھی انہیں شہید جنرل ضیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیا حسین اتفاق ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی جنرل ضیاء الحق شہید تو ہیں، بنگلہ دیش کے پاس جنرل ضیاء الرحمان شہید بھی ہیں۔ بنگلہ دیشی صدر ضیاء کی نجی زندگی کو ڈسکس کریں تو سال 1960 میں انہوں نے خالدہ خانم سے شادی کی۔ یاد رہے کہ ضیاء الرحمان کے قتل کے بعد ان کی بیوہ خالدہ ضیاء سیاست میں آئیں اور وہ 2 مرتبہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بن چکی ہیں۔ ناظرین، یہ وہی خالدہ ضیاء ہیں جن کے بارے آپ نے بے شمار نیوز سنی ہوگی۔ یاد رہے کہ جب سے شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی شیخ حسینہ واجد بنگلہ دیش کی وزیر اعظم بنی ہیں تب سے بیگم خالدہ ضیاء کی مشکلات میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ ان پر کرپشن اور لوٹ مار کے الزامات ہیں اور عدالت کی طرف سے انہیں 5 سال کی سزا سنائی جا چکی ہے۔ جیل جانے سے قبل بیگم خالدہ ضیاء نے روتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب سے کہا، میں واپس آؤں گی، پریشان نہ ہو اور بہادر بنے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔